1965 کی جنگ کے حالات و واقعات اور پاکستان کی فتوحات۔ متحدہ ہندوستان یا اکھنڈ بھارت کے ناپاک عزائم لیے بھارتی فوج اندھیرے میں چوروں کی طرح مغربی پاکستان فتح کرنے واہگہ بارڈر کے راستے لاہور میں گھسنا چاہتی تھی۔ بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے اپنے ساتھیوں کو جم خانے میں محفل شراب و شباب منانے کی نوید بھی سنائی دی۔ بھارتیوں کا خیال تھا کہ ہم 72 گھنٹوں میں سارے مغربی پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، مگر ابتدا سے ہی بھارتی فوج کی ذلت آمیز شکست شروع ہو گئی۔ جب ستلج رینجرز پولیس اور چراغوں نے 60,000 بھارتی فوجیوں کو گھنٹوں پیش قدمی سے روکے رکھا۔ ستمبر 1965 میں پاکستانی فوج نے بہادری اور جوان مردی کے ناقابل فراموش اور ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیتے ہوئے دشمن فوج جو کہ تعداد اور وسائل کے لحاظ سے پاکستان سے بڑی فوج تھی کو عبرتناک شکست دی۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قرارداد کی مداخلت سے 23 ستمبر 1965 کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ 6 ستمبر کو جب اہل لاہور سو رہے تھے چوروں کی طرح اندھیرے میں بھارتی فوج نے لاہور پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئی اور واہگہ پر ایک فوجی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پولیس، ستلج رینجرز اور ایک سرحدی دستہ معمول کی نگرانی اور گشت پر مامور تھا۔ 60,000 بھارتی فوجیوں کو ان مختصر نیم فوجی دستوں نے گھنٹوں تگنی کا ناچ نچوایا۔ بھارتیوں کا خیال تھا کہ چوری چپکے لاہور پر قبضہ کر لیں گے۔ بھارتی فوج کا خیال تھا کہ پاکستان اچانک اور چوری حملے کی تاب نہ لا سکے گا اور یوں مغربی پاکستان کو 72 گھنٹوں میں فتح کر لیں گے، مگر پاک فضائیہ نے ان کے سارے ناپاک عزائم چند گھنٹوں میں خاک میں ملا دیے۔ بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے اپنے سپاہیوں کو لاہور جم خانے میں ناشتہ کرنے اور محفل رقص برپا کرنے کی نوید بھی سنائی تھی۔ پاک جوانوں کے پہلے ہی وار میں 800 بھارتی ہلاک ہوئے اور 10 ٹینک اور 50 گاڑیوں پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا۔ پہلے ہی دن پاک شاہینوں نے 22 بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو مار گرایا۔ شدید خطرے کے باوجود پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے 13 طیاروں کو تباہ کیا گیا۔ اسی روز اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی اور فلائٹ یونس حسن نے ہلواڑہ ہوائی اڈے پر زبردست حملہ کرتے ہوئے 5 طیاروں کو تباہ کیا، مگر یہ دونوں شیر دل شاہین حملے میں شہید ہوئے۔ 1965 کی جنگ کے پہلے ہی روز بھارت نے بے تحاشا جانی، مالی اور فضائیہ کا نقصان کروا چکا تھا۔ بھارت کے تمام ناپاک عزائم خاک میں مل چکے تھے۔ اقوام متحدہ میں بھارتی لابی شروع سے ہی موجود اور مضبوط تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اوتھان نے ہنگامی دورہ کرتے ہوئے 7 ستمبر 1965 کو راولپنڈی میں جنرل ایوب خان سے ملاقات کی اور جنگ بندی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی فضائیہ نے مغربی پاکستان کے 5 شہروں چٹاگام، کریم ٹولہ، لال منیر ہاٹ اور رنگپور اور مغربی پاکستان کے 3 شہروں کراچی، سرگودا اور راولپنڈی پر بمباری کی۔ مشرقی پاکستان کی فضائیہ نے بھی دشمن کو ذلیل کرتے ہوئے مجموعی طور پر اس کے 15 طیاروں کو تباہ کر دیا۔ 7 ستمبر کو مجموعی طور پر 31 بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو تباہ کیا گیا۔ یوں 1 ستمبر سے 7 ستمبر کے دوران بھارتی فضائیہ کے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد 60 ہو گئی تھی۔ اسی روز سرگودا میں بھارتیوں نے پاک فضائیہ کے اڈوں پر ناکام حملے کی کوشش میں اپنے طیارے بھی
तबाह करवा बैठा। 7 सितंबर 1965 को शाम 6:05 पर दुश्मन के 4 F-6 हंटर और एक F-104 त्यारे सरगोदा को निशाना बनाने के लिए आए। पाकिस्तान के F-86 त्यारों की फॉर्मेशन के कायद स्क्वाड्रन लीडर MM आलम थे। MM आलम का पहला निशाना खता गया, मगर फौरन ही दूसरे निशाने से एक हंटर त्यारे को मार गिराया और MM आलम ने अगले वार करते हुए चंद लम्हात में दुश्मन के 4 हंटर त्यारों को तबाह कर दिया। भारत के खिलाफ जंग की फतह पर 24 सितंबर को मुल्क भर में यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया गया। ढाका, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत तमाम बड़े और छोटे शहरों में नमाज शुक्राना अदा की गई। गैर जानबदाराना ज़राए और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत को फौजियों की तादाद जंगी तैयारों, टैंकर्स के अलावा तमाम जंगी साजो सामान में बढ़तरी हासिल थी। भारतीय फौज 7 लाख जंगी तैयारे, 700 से जायद टैंकर्स, 720, जबकि पाकिस्तान के नंबर्स काफ़ी कम थे। फौज 2,60,000 तैयारे, 280। जंग के इख्तिताम पर भारतीय फौज के 8200 फौजी हलाक, 500 टैंक्स तबाह या पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। 110 से 113 त्यारे मारे गए और जबकि पाकिस्तान के महज 19 त्यारों का नुकसान हुआ। तो ये 1965 की जंग के हवाले से फतूहात की बिना पर वीडियो